ہوئے کہا، مرچنڈانی تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تم اپنی خاص لانچ پر ہمارے دوپہر کے کھانے کا انتظام کرو اور دونوں اپنے ہندو بھائیوں کو بھی وہاں پہنچنے کی خبر کرو، وہاں تم سے بات ہوگی، آپ یہ مٹھائی کھائیں سر، میں ابھی ان دونوں کو خبر کر دیتا ہوں۔ اس دوران وہی مکرانی نوکر کمرے میں مٹھائی کی تھالی رکھ گیا تھا۔ مرچنڈانی چلا گیا تو میں نے جیب سے پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگایا اور سوچنے لگا کہ مجھے ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت میرے سامنے ایک ہی طریقہ تھا کہ ان لوگوں کو اس لانچ میں جمع کروں جس کے نیچے اسلحے کا ذخیرہ رکھا ہوتا ہے اور پھر کسی طریقے سے اس کو دھماکے سے اڑا دوں۔ مرچنڈانی کے پاس تخریب کاروں کو اطلاع دینے کے لیے ضرور وائرلیس وغیرہ تھا یا فون پر وہ خفیہ الفاظ میں انہیں اطلاع دیتا تھا۔ واپس آ کر مجھے کہنے لگا، سر میں نے اپنے آدمیوں کو اطلاع کر دی ہے، وہ دوپہر کے وقت لانچ پر آ جائیں گے۔ میں نے یہاں بھی وہی ترکیب استعمال کی جو پہلے 2 تخریب کاروں کے ساتھ استعمال کی تھی۔ میں نے مرچنڈانی سے کہا، تم میرے ساتھ لانچ پر چلو، میں تم لوگوں کا اسلحہ چیک کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور سر ضرور، ابھی چلتے ہیں، میں گاڑی منگوا لوں۔ اس نے ایک کھٹارا قسم کی جیپ رکھی ہوئی تھی جس کی سیٹیں اکھڑ چکی تھیں اور چھت غائب تھی۔ ہم جیپ میں بیٹھ کر سمندری کھاڑی کے دوسرے کنارے کی طرف پہنچے تو وہاں کنارے پر ایک گھاٹ بنا ہوا تھا جس کے ساتھ لگ کر ایک پرانی لانچ پانی کی لہروں پر اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ کچھ مزدور اس میں سے مچھلیوں کے ٹوکرے اتار رہے تھے۔ مرچنڈانی کو دیکھ کر انہوں نے اسے سلام کیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ میں نے مرچنڈانی سے پوچھا، کیا یہی لانچ ہے؟ وہ بولا، نہیں سر، وہ لانچ دوسری ہے، اس طرف کھڑی ہے۔ اس نے درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں کھاڑی کا سمندر اندر کی طرف چلا گیا تھا، جہاں تک ہم ایک کشتی میں سوار ہو کر گئے۔ ان درختوں کے پیچھے ایک دوسری لانچ کھڑی تھی۔ اس لانچ پر رنگ و روغن کیا ہوا تھا، پہلے والی لانچ سے یہ ذرا بڑی تھی۔ کشتی لانچ کے ساتھ لگ گئی۔ مرچنڈانی کے کچھ ملازم وہاں پر موجود تھے۔ چھوٹے سے ڈیک پر 2 ماہی گیر بیٹھے جال کی مرمت میں مصروف تھے۔ وہ مجھے لانچ کے نیچے لے گئے جہاں ہم ایک تنگ راہداری میں سے گزر کر ایک کیبن کے دروازے پر آ گئے۔ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ مرچنڈانی نے صدری کی جیب سے چابی نکالتے ہوئے کہا، سر ہم اس کیبن میں اپنا اسلحہ رکھتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی۔ میں نے مصنوعی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لیکن جہاں تو چھاپا پڑنے کا ڈر ہے، تم کسی دوسری جگہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ وہ تالا کھول رہا تھا، کہنے لگا، سر ویسے تو ہم نے اس کی حفاظت کا پورا بندوبست کر رکھا ہے، لیکن اگر آپ کا حکم ہے تو میں اسے کسی دوسری جگہ چھپا دوں گا۔ کیبن میں کافی اسلحہ تھا، کلاشنکوفیں، رائفلیں، دستی بم، 4-5 ریوالور اور ٹائم بم کی سٹکیں بھی تھیں۔ 6-7 ٹائم بم مکمل تیاری کی حالت میں تھے۔ کونے میں ایک طرف لکڑی کا بکس پڑا تھا، معلوم ہوا اس میں ڈائنامائٹ کی سٹکیں ہیں۔ ان سٹکوں کو جوڑ کر ٹائم بم بنایا جاتا تھا جس کے ساتھ ٹائمر کی ڈیوائسیں لگائی جاتی تھی۔ میں بڑے غور سے اسلحے کا معائنہ کر رہا تھا، دل میں سوچ رہا تھا کہ اس لانچ کو کس طرح دھماکے سے اڑایا جائے۔ دھماکے سے پہلے میں خود وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس وقت تک کوئی منصوبہ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ ہم لانچ کے اوپر ڈیک پر آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مرچنڈانی نے جال مرمت کرتے مزدوروں کو نیچے بھیج دیا۔ میں اس کے ساتھ امرتسر انٹیلیجنس سینٹر اور دلی سیکریٹریٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کی باتیں کر کے اس پر مزید اثر ڈالنے کی کوشش کرتا رہا۔ پاسورڈ کے خفیہ مکالمے نے مرچنڈانی کو یقین دلا دیا تھا کہ میں امرتسر سینٹر کا خاص آدمی ہوں جسے وہاں ان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ بولا، سر میرے پاس بڑی اعلیٰ قسم کی اسکاچ موجود ہے، اگر حکم کریں تو میں لے آؤں۔ میں نے کہا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈیوٹی پر نہیں پیا کرتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے اس قسم کی باتیں شروع کر دی کہ جن ہندوؤں کو ہم پیسے لے کر دھماکے وغیرہ کرواتے ہیں وہ اب زیادہ پیسے مانگنے لگے ہیں۔ ہیڈ کوارٹر سے کہیے کہ ہماری فنڈز کی رقم بڑھا دی جائے، اس رقم سے گزارا نہیں ہوتا اور کام بھی تسلی بخش طریقے سے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، میں اس سلسلے میں دلی جا کر خود سیکریٹریٹ کے انچارج سے بات کروں گا، ابھی تم اسی فنڈ میں گزارا کرو۔ کھانے کا انتظام اسی لانچ پر کیا گیا تھا۔ دوپہر 1 بجے دونوں ہندو تخریب کار آ گئے۔ دونوں پکی عمر کے تھے۔ آتے ہی انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا اور ادب سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ دونوں مرچنڈانی کے خاص تجربہ کار آدمی تھے۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے اس سے پوچھا، اگر اپنے گروہ کے اور آدمی بھی ہوں تو انہیں بھی فوراً بلا لو، ان سب کو ہیڈ کوارٹر کی ضروری ہدایات پہنچانی ہیں۔ مرچنڈانی بولا، نہیں سر اور کوئی نہیں ہے، ابھی تک تو یہی 2 آدمی ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے بازار میں انہوں نے ہی فائرنگ کی تھی اور کراچی میں بھی 3-4 جگہ دھماکے کر چکے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ فکر نہ کرو بدبختو، تم سے ایک پاکستانی کے خون کا حساب لوں گا۔ میں نے اس کے بعد یوں ہی ان کو ہدایات دینی شروع کر دی اور بتایا کہ یہ خاص ہدایات مجھے براہ راست دلی سیکریٹریٹ کی طرف سے ملی ہیں۔ یہ میٹنگ کوئی آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ اس اسنا میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے ان لوگوں کو لانچ کی گولہ بارود سے کیسے اڑانا ہے۔ کھانا شروع ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے مرچنڈانی اور دونوں دشمن ہندو تخریب کاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج رات تم تینوں اسی لانچ میں میرے ساتھ رہو گے۔ میرا امرتسر وائرلیس پر رابطہ ہے، ہو سکتا ہے رات 12 بجے کے بعد مجھے امرتسر سے کوئی کال آئے۔ مرچنڈانی نے فوراً کہا، ٹھیک ہے سر، ہم لوگ اسی لانچ پر سو جائیں گے، آپ کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ میں آپ کے لائق سونے کا انتظام شاید نہ کر سکوں۔